بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 2 جون منگل کا دن ہے اور آج بڑا اہم دن ہے اڈیالہ جیل کے باہر۔ لیکن سب سے پہلے ایران دنیا کی چوتھی سپر پاور تسلیم ہوا، ایک دھمکی پر ٹرمپ کانپ اٹھا۔ یہ حقیقت ہے، کانپ اٹھا، یہ جذباتی الفاظ نہیں، یہ اتنی بڑی خبر ہے جو خود امریکی انٹیلیجنس نے مارکو روبیو کو، وزیر خارجہ کو دی تصدیق اس نے کی کہ ایران نے کیا پیغام فیلڈ مارشل کے ذریعے بھیجا جس پر یہ لبنان پر حملے رکے، فوج واپس بلانے، اور پھر ٹرمپ نے نتن یاہو کی ماں بہن کیوں ایک کی۔ یہ بات بالکل درست ہے، گالی گلوچ غلیظ زبان استعمال ہوئی اور اس کے بعد ابھی کچھ حملے بھی ہوئے، وہ بھی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن یہ اصل معاملہ کیا ہے کہ شمالی اسرائیل سے انخلا کے لیے اسرائیل کی ٹانگیں واقعی کانپنا شروع ہوئیں، اور راؤنڈ 2 کے خطرناک حملے اچانک کیوں رکے، ٹرمپ بار بار کیوں مذاکرات کی طرف آنے کے لیے تیار ہو رہا ہے، بار بار نتن یاہو کو اب دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں، پھر ایران کی طرف سے جو فیلڈ مارشل کے کردار کو ان مذاکرات سے ہٹانے کی باتیں بھی، لیکن امریکہ نے کیا کیا پیشکش کی ہے، اور اس وقت جو اہم نائب صدر کے ساتھ جو ملاقاتیں بات چیت جو ہوئی ہے وہ تفصیل بھی آپ کو بتانی ہے، کیا پیغامات دیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف کمپنی کو گلگت بلتستان کے صاف شفاف انتخابات کا کہا جا رہا ہے کہ نوجوان جذباتی ہیں، تحریک شروع ہونے والی ہے، وہ معاملات نزدیک ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایران کی طاقت کے بعد اب روس نے بھی یوکرین میں آج جو تباہی پھیری، اسکندر میزائل سمیت 9 سپر سونک فائٹر طیاروں سے 100 سے زیادہ حملے، 700 ڈرون، اور یوکرین کا صدر مدد ہی مانگتا رہا۔ 1971 کا بحری بیڑا بھی یوکرین نہیں پہنچا جیسے پاکستان نہیں پہنچا تھا۔ معاملات خراب۔ یورپی یونین جو پاکستان میں آئی ہوئی ہے، ان کی نائب صدر اسحاق ڈار شہباز شریف سے کے بعد فیلڈ مارشل سے کیوں ملی، رگڑا اس کو بھی لگا انسانی حقوق پہ، لیکن یہ رجیم چینج کے کرداروں کی فیلڈ مارشل کی ملاقات میں کیا معاملہ ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر بھی آج دمادم مست کلندر کا دعویٰ ہے۔ خیبر سے پنجاب تک کے جلوس اڈیالہ کے باہر دھرنے میں، سہیل افریدی آج بڑی کانفرنس بھی کریں گے، اور امکان ہے کہ حکومت گرانے والوں کے نام بھی ہوں گے، اور وہاں بھی جو ایک بڑے اہم معاملات کے پی کے وہ بھی آپ کو بتانے ہیں۔ حالات اس وقت قابو سے باہر ہیں۔ محسن نقوی آصف زرداری کو منانے کی کوشش کر رہا ہے، شہباز شریف کی جگہ محسن نقوی وزیر اعظم بننے کی لابنگ، اور نون لیگ کے بڑے بڑے اہم لوگ بھی پارٹی سے ٹوٹتے ہوئے، شپ بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تفصیل سے ان تمام خبروں کی بات کرتے ہیں، لیکن معاملات اس وقت بڑے عجیب و غریب ہیں۔ ایک طرف تو ٹرمپ آپ کو پتہ ہے صبح دوپہر شام مذاکرات کی بات کرتا ہے، منت ترلا کرتا ہے، لیکن اگلے دن حملہ ہوتا ہے، دوسرے دن ایران کا جواب آتا ہے، پھر تیسرے دن مذاکرات ہوتے ہیں۔ ابھی تازہ ترین ایرانی جہاز پر حملے کے جواب میں عراق کے سمندری حدود میں ایران نے، پاسدارانہ انقلاب نے امریکہ اسرائیل سے تعلق رکھنے والے جہاز پر کروز میزائل کا حملہ کیا، اور ٹرمپ نے جو جنگ بندی کا ایک دفعہ پھر جو ٹویٹ کی اور پھر جو خبریں آئیں، دیکھیں اصل میں معاملہ ہوا کیا کہ جنوبی لبنان کے ابھی تازہ ترین 4 علاقوں پر اسرائیل نے فضائی حملے کیے ہیں، اور پھر حزب اللہ نے بھی شمالی اسرائیل کو ذہن میں رکھی، یہاں بڑے خطرناک حملے کیے۔ اسرائیل اس وقت الجھن کا شکار ہے کہ ٹرمپ کے بیان کے بعد جنگ بندی کرنی ہے، سیز فائر کرنی ہے یا حملے کرنے ہیں۔ کیا ٹرمپ پبلک میں ہمیں کچھ اور کہہ رہے ہیں، پیچھے کچھ اور کہہ رہے ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے؟ آج ایران کی بہت بڑی یہ فتح کا نام ہے۔ دیکھیں ایک دھمکی پر سب کچھ کیسے بدلا، اس کی میں آپ کو وہ حقیقت بتاتا ہوں جو میڈیا میں اس وقت بیانیے کے طور پر نہیں، جو حقیقت ہے۔ یہ CIA کے اپنے اینالسٹ تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں جو اس حکومت کا حصہ رہے کہ ایران نے مذاکرات میں 3 باتیں کی: ایٹمی جو پھیلاؤ کا معاہدہ اس سے نکلنے کی، مذاکرات روکنے کی، اور جوہری ہتھیاروں کا تجرباتی دھماکہ کسی اور ملک سے لیا ہوا۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیں، یہ انٹیلیجنس کی معلومات تھی جو وزیر خارجہ مارکو روبیو تک اسحاق ڈار نے پہنچائیں کہ ایران مذاکرات سے نکلنے کے اعلان کے آپ دیکھیں 1 گھنٹے کے اندر ٹرمپ نے فی الفور نتن یاہو سے رابطہ کیا۔ ایران نے کہا شمالی کوریا کی طرح ہمیں آپ تنہا چھوڑیں، جوہری ہتھیار موجود ہے۔ یہ اعلان پہلی دفعہ سامنے آیا ہے۔ لبنان پر آپ کو پتہ ہے انہوں نے کہا ایک حملہ ہوا یا جنگ بندی کا روکنے کا معاملہ نہ ہوا تو پھر اسرائیل کے شمال میں ہم تباہی بربادی مچا دیں گے۔ یہ صرف ایک دھمکی تھی، ایک بیان تھا، لیکن اسے کتنا سنجیدہ لیا گیا۔ ٹرمپ واقعی لیٹ گیا، یہ جو بات آپ کہتے ہیں لیٹ گیا، واقعی لیٹ گیا۔ یہ مشرق وسطیٰ میں اب یہی ہو رہا ہے جو ایران چاہ رہا ہے۔ پہلے اسرائیل آپ کو پتہ ہے ایک دھمکی دیا کرتا تھا اور وہی ہوتا تھا، آج ایران جو کہہ رہا ہے وہی ہو رہا ہے۔ اب اس کا کریڈٹ ظاہر ہے ایران کی عوام کو جاتا ہے، پاسدارانہ انقلاب کو جاتا ہے، یا ان کے جنگی ہتھیاروں کو، ان کی جنگی حکمت عملی کو، ان کی تاریخ کو کہہ لیں، لیکن ان کی لیڈرشپ کی قربانی کو نہیں بھول سکتے، جو اپنے بچے بزرگ سب ذبح کروا بیٹھے لیکن میدان سے بھاگے نہیں، اور آج ان کی ہاں یا نہ میں واقعی فیصلے ہو رہے ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ تو آپ کو پتہ ہے ایک مسخرہ بن چکا ہے، بالکل۔ اس نے جو ٹویٹ کی نا، میں نے بیروت پر حملے رکوا دیے، میں حزب اللہ سے بھی ڈائریکٹ بات چیت کر رہا ہوں ہائی لیول پر، اور انہوں نے بھی کہا کوئی حملہ نہیں ہوگا، حالانکہ انہوں نے حملے کیے ہیں۔ اس نے کہا ایران سے بھی بڑی تیزی سے مذاکرات جا رہے ہیں، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جس نے اس سے پہلے جھوٹ بولے، ایران نے جو شمالی اسرائیل خالی کرنے کی دھمکی دی کہ میزائل آئیں گے اور وہ والے میزائل ہوں گے جو دنیا میں کوئی نہیں روک سکے گا، اور پھر جس طرح عرب ممالک کی انہوں نے اینٹ سینٹ بجائی،
اور ساتھ ان کو پیغام بھیجا کہ آپ کی سرزمین سے آپ کوئی میزائل روکا تو پھر اب آپ کی خیر نہیں ہے۔ اب یہ خبر اسرائیل کو مل چکی تھی کہ یہ جو میزائل ہیں ان میں ہو سکتا ہے ایٹمی وار ہیڈ ہو۔ عرب، قطر، بحرین، عرب امارات کو چھوڑ کے تمام عرب ممالک نے کہا کہ میزائلوں کو ہم نہیں روکیں گے۔ تو نیتن یاہو کے ہاتھ پاؤں پھولنے کی بات تھی۔ اب ظاہر ہے 3 مہینوں میں جو کچھ ایران نے کیا وہ سب دیکھ چکے ہیں۔ اسرائیل اور عرب ممالک کے ملٹری اڈوں پر حملے کیے، یہ سب کے سامنے ہوا ہے۔ اب جو امریکی ویب سائٹ ایکسیوس نے خبر جاری کی، پہلے وہ خبر آپ کو بتاؤں پھر آپ کو آگے بتاتا ہوں کیا ہوا ہے، کہ اصل میں نیتن یاہو نے ٹرمپ کو کال کی کہ ایران کو روکیں، ہم مارے جائیں گے، یہ اسرائیل کے اندر آ رہے ہیں، شمالی اسرائیل میں۔ اور اس کے بعد پھر امریکی میڈیا میں خبر جاری کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو ذلیل کیا، ماں بہن کی گالیاں دی اور ناشکرا پاگل انسان کہا کہ تمہیں تو میں نے مقدمات سے بچایا، صدارتی معافی دلوائی، یہ تو تمہاری چمڑی جا رہی تھی میں نے بچا لی ہے۔ اب حالات یہ ہیں کہ دنیا میں ہر شخص ہم سے نفرت کر رہا ہے، امریکہ اور اسرائیل سے، اور تمہاری وجہ سے کر رہے ہیں۔ میں تمہیں جیل سے بچا رہا ہوں اور تم اتنے بے وقوف اور جاہل، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک حزب اللہ کے کمانڈر کو نشانہ بنانے کے لیے تم پورے بیروت کی عمارتوں پہ عمارتیں تباہ کر رہے ہو۔ پھر نیتن یاہو خوف زدہ ہوا۔ دیکھیے ٹرمپ کی بات مانتا نہیں تھا۔ ٹرمپ اس دفعہ اس پر سیدھا کیوں ہوا کہ جس پہ انہوں نے اخبار نے کہا جی وہ اوکے کہہ کے اس نے کہا سب ٹھیک ہے میں نہیں کروں گا، آئندہ خیال رکھوں گا۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو یہ 2 بڑے شیطان ہیں کہ جی فوج بیروت جا رہی تھی، ہم نے راستے میں روکا، واپس آ گئی، انخلاء کا حکم دیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ جتنے حملے آپ کو پتہ ہے ٹرمپ کے کہنے سے پہلے بھی نیتن یاہو نے کیے، بعد میں کیے، جنگ لگتی رہی، یہ سارے معاملہ ایک ہی ہے۔ یہ اس ایک دھمکی پر جنگ کیوں بند کروائی؟ عرب ممالک پیچھے ہوئے، اور ایران کی جو طاقت، خاص طور پر ایٹمی ہتھیاروں کی دھمکی۔ یہی بات آپ کو پتہ ہے بیروت میں پہلے بھی ایران نے کہا تھا کہ اس جنگ میں ہم مداخلت اگر کر گئے تو پھر معاملہ خطرناک ہو جائے گا۔ ٹرمپ کی جو باتیں ہیں وہ تو دیکھیں ایران اپنی جوتی کی نوک پہ رکھ رہا ہے۔ جیسے اس نے کہا میں ایران کی تہذیب مٹا دوں گا، ایٹمی حملہ کروں گا، اسی دن ایران نے 5 ممالک پر میزائل مارے۔ تو یہ اب اس کی طاقت وہ نہیں ہے جس طرح سے انتاز کا معاہدہ ہمارا بند اور ہم پانی کھلوانے کی تو چھوڑنے بات نہیں کر سکتے۔ پاسداران انقلاب کے بریگیڈیئر فراد کی ایک دھمکی خاتم الانبیاء کے سورے کہ یہ جو فوجیں نکالنے پر مجبور ہوئے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ اب تک جتنی باتیں یہ پاسداران انقلاب یا خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے کی، انہوں نے ایک دعویٰ ان کا سچ ثابت ہو چکا ہے۔ اسی لیے دنیا کے سامنے دہائیوں کا بنا ہوا امریکہ اسرائیل کا اتحاد جو وہ گالی گلوچ تک پہنچا ہوا ہے، اور یہ فاکس نیوز، ایکسیو، یہ سارے ادارے دعوے کر رہے ہیں کہ ٹرمپ نے واقعی گالیاں دی۔ اب اس معاملے کو ذرا سمجھیں کہ جس طرح نیتن یاہو نے ایران کی اس دھمکی کے بعد دیکھیں ٹرمپ کو فیس سیونگ دی، وہی کام اس وقت فیلڈ مارشل ٹرمپ کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ اسرائیل اور پاکستان کی جو حکومت ہے، ان کے علاوہ دنیا کا کوئی ملک نہیں کر سکتا جو یہ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کو ان حالات میں اسے راستہ دیں۔ نیتن یاہو کو تو ظاہر ہے جنگ کے بدلے میں جو اقتدار ملا ہوا ہے، الیکشن ملنا ہے، بیانیہ ملنا ہے، اور پاکستان میں انہوں نے دعوت دی ہے کہ ٹرمپ نے بڑے بڑے قرضوں کی، رہائشی بزنس پروجیکٹس کی اور معاشی معاملات کی، اور سب سے بڑھ کر اقتدار کے لیے فری ہینڈ کی لالچ کہ حمایت بھی کریں گے، معیشت میں مدد کریں گے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ثالثی مذاکرات، فیس سیونگ، سیف ایگزٹ یہ کر رہے ہیں ٹرمپ کے لیے۔ ٹرمپ نے دے کچھ بھی نہیں رہا، ہندوستان نے کچھ بھی نہیں کیا۔ انہیں ٹرمپ نے لکھ کر دیا کہ روس سے تیل خریدو، حالانکہ انڈیا کوئی ثالثی نہیں کر رہا، اور یہ چند 100 کلومیٹر دور ایران سے گیس پائپ لائن بھی نہیں لے سکتے۔ وہ انہیں صرف استعمال کر رہا ہے اور پھینکے گا ایسے، وہ آپ کو یاد رہے گا۔ اب دیکھیں وہ انہیں بورڈ آف پیس میں بھی لے گیا، پھر ابراہم اکارڈ میں انہیں تسلیم کروانے پر بھی زور ڈالتا رہا۔ یہ تو بھلا ہو سعودی عرب نہیں مانا اور انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس وقت ان کا سب کچھ ان مذاکرات پہ لگا ہو، یاد رکھیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے ساتھ یہ جو کال کا معاملہ مغربی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ کسی طرح آبنائے حرمز کھلوا دیں، ایران کو مذاکرات کے ٹیبل تک لے آئیں، تو کہ یہ بازو جو ہمارے پھنسا ہوا گلے میں، اس کو نکلوا کے ہمارے ہاتھ ملانے میں بدل دیں۔ اس کے بدلے میں آپ جتنی مرضی تباہی بربادی پھیریں، نہ امریکہ بولے گا، نہ یورپ بولے گا، نہ ان کو بولنے دیں گے۔ ایران کی جنگ میں آپ یورپ کو دیکھیں کہ آبنائے حرمز میں یورپ نے ٹرمپ کا ساتھ نہیں دیا، لیکن یہاں عمران خان کو جیل میں بے گناہ رکھنے، جمہوریت، انسانی حقوق، عدالتی نظام، مینڈیٹ جیتنا، الیکشن لوٹنا، یہ سب یورپ کے سامنے ہوا جو فارم 47 کی حکومت بنانے میں مدد کرتے رہے۔ ابھی یہ نائب صدر ملی شہباز شریف سے، اسحاق ڈار سے، پھر چلی گئی فیلڈ مارشل سے ملنے GHQ۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ ایک تاریخ ہے۔ یورپ جو جمہوریت کا سب سے بڑا چیمپئن بنتا ہے اور آج بھی یوکرین کے لیے اپنا سب کچھ تباہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن پاکستان کے حالات پر بھیانک قسم کی خاموشی اور حمایت۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یورپ کے ہی ملک ہے فرانس، وہاں دیکھیں یورپ کی سب سے بڑی اسلحے کی نمائش ہو رہی ہے۔ وہاں فرانس نے اسرائیل کی تمام اسلحہ ساز کمپنیوں پر اور حکام پر پابندی لگائی، یہ نہیں آ سکتے کہ انہوں نے فلسطین، لبنان پر ظلم کیے، لیکن پاکستان میں بھی ایسا ہی ظلم ہے، اس پہ خاموش ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ روس نے جو رات کو یوکرین کے ساتھ کیا، آپ کو پتہ رات کو جو بمباری ہوئی دارالحکومت کیف پر، یہ اتنا بڑا حملہ تھا روس نے جس کے اندر میزائل تک مارے، اور اس ہفتے میں یہ روس کے سب سے خطرناک ترین حملے ہیں۔
روس کے صدر نے کہا ہے کہ ہماری تیل کی تنصیبات پر جو حملے ہوئے وہ جنگی جرائم ہیں، اور اس کے بعد پھر 729 ڈرون اور 100 میزائل مارے، 11 لوگ اس میں مارے گئے، سینکڑوں زخمی، اور یہ اب تک کی جنگ میں روس کی سب سے بڑی یلغار تھی۔ 24 منزلہ بلڈنگیں، 9 منزلہ بلڈنگیں، گاڑیاں، انسان، جانور وہاں اتنی بری طرح شکار ہیں، اور اس سے پہلے یوکرین نے بھی 642 ڈرون اور میزائل مارے ہیں۔ پھر روس نے 8 زرکون ہائپرسونک میزائل مارے ہیں، اور یہ چونکہ آواز کی رفتار سے زیادہ سفر کرتے ہیں، انہیں روکنے والا دفاعی نظام موجود ہی نہیں یوکرین میں۔ آپ وہ تباہی کے مناظر دیکھیں، آج چونکہ کاپی رائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے اس لیے میں دکھا نہیں سکتا، لیکن تباہی اور بربادی ہے کہ اب روس کو روکنا یورپ کے لیے ناممکن ہو چکا ہے کہ ٹرمپ پیچھے ہٹ گئے۔ اب یورپی یونین کیا چاہتی ہے کہ پاکستان یوکرین کی مدد کرے، ہتھیاروں کے ذریعے کرے، کیونکہ امریکہ کے پاس تو پہلے ہی چھوٹے ہتھیار نہیں تھے، وہ نہیں بناتے، بڑے ہتھیار اور $350 ارب کے بجٹ کا وہ بلکہ حساب کتاب مانگ رہے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع نے صاف صاف کہا ہے کہ اپنا دفاع خود کریں، تو یہ اپنا دفاع خود کیسے کریں گے وہ پاکستان جیسے ملک کو؟ پہلے بھی جنرل باجوہ نے خان کی حکومت گرا کے یوکرین کو چھوٹے ہتھیاروں کی سپلائی کی اور اس جنگ کو 4 سال تک پہنچایا۔ جس طرح چین اور روس ایران کی مدد کرتے رہے، اسی طرح پاکستان اور یورپ نے یوکرین کی مدد کی۔ اب یورپ کی خواہش ہے کہ پاکستان اس جنگ میں شرکت بھی کرے، ان کی مدد کرے کھل کر۔ یہ جو نائب صدر یورپی یونین GHQ میں فیلڈ مارشل سے ملی، ڈائریکٹ ملاقاتیں کر رہی ہے، ان کا مقصد ہی ہے دباؤ ان پر دیکھیں انسانی حقوق کے حوالے سے بہت ہے، لیکن یہ نائب صدر جو حامد امیر کے پروگرام میں بھی بیٹھی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی انسانی حقوق کے معاملے پر یورپی مارکیٹ تک رسائی چاہیے تو انسانی حقوق پورے کریں۔ کون سے انسانی حقوق پورے ہو رہے ہیں پاکستان میں؟ یہ 2 نمبری ہے۔ یہ خاتون پاکستان میں آئی ہوئی ہے کاجا کلاس، اس نے 8 فروری 2024 کے انتخابات میں دھاندلی کی رپورٹ دینی تھی، اس نے دبا دی، اور یہ یورپ کی فارن پالیسی بناتی ہے۔ اب چونکہ یہاں لوگ اقتدار کی وجہ سے ان کی مدد کر کے کرائے کی بندوق بن رہے ہیں، ورنہ ان کو بھی پتہ ہے کہ حالات کیا ہیں۔ حالات دیکھیں پاکستان کے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو لوگ اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب خان کی حکومت گرانے کے بعد یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سارے معاملات اور واقعات آپ کو بتائے جاتے تھے، اور ایک ایک کر کے وہ آپ کے سامنے پورے ہوئے۔ اللہ نہ کرے اب یہ جو تجزیے ہیں، یہ دل سے خواہش ہے کہ یہ جو خبریں اور تجزیے یہ درست نہ ہوں، کیونکہ کچھ سالوں میں یہ ہونے کا امکان نظر آ رہا ہے، کچھ سال بھی زیادہ دور نہیں۔ ایک طرف دیکھیں آصف زرداری اپنی صدارت بچانے، اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنانے کے لیے سندھ کو پاکستان سے الگ کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں کھل کے۔ بلوچستان میں کالعدم تنظیمیں، بلوچ سردار ہیں، مختلف پراکسیز ہیں، یہ مل کر پاکستان کو الگ کرنے کی پوری کوشش کریں۔ کل میں نے آپ کو پوری تفصیل بتائی۔ تیسری طرف پاکستان کے اندر جو کشمیر ہے اس کے حالات یہ ہیں کہ وہاں کی لیڈرشپ کی اکثریت عوام کے سامنے کھل کے کہہ رہی ہے ہم نے پاکستان سے رہنا ہی نہیں۔ گلگت بلتستان کے الیکشن میں اگر انہوں نے وہی فارم 47 کی حکومت بنائی تو خدا نہ خواستہ وہ تو شاید پاکستان سے الگ ہو جائے۔ اب یہ آپ ویلاگ سنبھال کے رکھیں جو میں آپ کو بات بتانے لگوں۔ ابھی تو آپ دیکھیں گے نون لیگ پر جب ہاتھ پڑے گا، پہلے تو نواز شریف بھاگ جاتے تھے، اس دفعہ یہ جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگانے پہ مجبور ہوں گے، کیونکہ سرائکی صوبہ پنجاب کی تقسیم ہونے کی دیر ہے، انہوں نے پنجاب الگ کرنے کی بات کرنی ہے، اور یہ ماضی میں کر چکے ہیں۔ ان حالات میں صرف ایک شخص ایسا ہے جو چاروں صوبوں کی، گلگت بلتستان کی، آزاد کشمیر کی اکائی ہے، جو 1070 دنوں سے زیادہ جیل میں قید ہے، 350 سے زیادہ مقدمات، تاریخ کا سب سے بڑا ظلم سمجھتے ہوئے 6 مہینے سے قید تنہائی میں، ایک آنکھ تک اسی ضائع کر دی، خاندان کو، پارٹی کو جو انہوں نے حال کیا۔ اس کا نعرہ کیا ہوتا تھا؟ یہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری۔ اگر ان جرنیلوں کے پاس ایک پاؤ گوشت بھی ہو، شرم ہو، تو خدا کی قسم یہ جا کے اس کے پاؤں دھو کے اس پانی کو پیے۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ عمران خان اتنا بڑا محب وطن شخص ہے جس نے اس پاکستان کے استحکام، سلامتی اور مفاد کو ہمیشہ اہم سمجھا، چاہے وہ IMF کی ڈیل میں قرضہ لینا ہو، ایران سے مذاکرات میں حمایت کرنی ہو، ہندوستان پاکستان کی جنگ ہو، سرپلس بجٹ کے ذریعے پاکستان کی معیشت ہو، پاکستان کی معدنیات ہو، لانگ مارچ، احتجاج، سب کچھ ملتوی کر کے اپنی ذات، اپنی پارٹی کو پیچھے رکھ کے وہ بارگیننگ کر سکتا تھا جو اس نے نہیں کی ان کے ساتھ، صرف ملک کی سلامتی کے لیے۔ لیکن یہ ظالم اسے اسرائیل کی خواہش پر، فلسطین کی حمایت پر سزا دیتے ہوئے کہتے تنہائی میں ڈال، صرف اپنے پاؤ گوشت کے لیے پوری بھینس مارنے جا رہے ہیں، اقتدار کے لیے پاگل ہوئے ہیں، ملک کو گھوڑے پر چڑھائے ہوا، اور حالات اتنے کشیدہ ہیں کہ انہیں خود ان کی اپنی رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ گلگت بلتستان میں الیکشن صاف شفاف ہونے دیں، حکومت بننے دیں، ورنہ یہ نوجوان جذباتی ہیں، تحریک شروع ہوگی تو کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ یہ پنجاب کی طرح کے لوگ نہیں، انہیں جیتنے دیں، ہاں جیتنے کے بعد ملا لیں ساتھ، لوٹا بنائیں، خریدیں، دبائیں، جو مرضی کریں، لیکن ابھی یہ سمجھ نہیں رہے جو بھی یہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں 1971 میں عوامی لیگ خلاف بلو سٹار وہ آپریشن ایسے ہی ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ اس کے بعد تحریک انصاف کے ساتھ بھی اب وہی ہو رہا ہے، پوری کی پوری فورس وہاں لگائی۔ خالد خورشید کی والدہ کو الیکشن کمیشن نوٹس کیا دے رہا ہے کہ تحریک انصاف کا جھنڈا کیوں لہرایا، اور دن دہاڑے آپ کے سامنے نواز شریف، خواجہ سعد، بلاول، یہ ان کے ہارے ہوئے لوگ نون لیگ کے جھنڈے، پوسٹر اٹھائے، نعرے، جلسے، سب کچھ کر رہے ہیں۔
اور لوگ انہیں منہ پر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے ووٹ نہیں ڈالنا تھا خان قید میں، ہم تو ووٹ ڈالیں گے تحریک انصاف کو. وہ انہیں صاف صاف بتا رہے ہیں. اب یہ 9 فروری کے الیکشن نتائج بدلنے کی کوشش کی تو ظاہر ہے پھر لانگ مارچ ہوگا، ڈی چوک ہوگا، ملک بند ہوگا. آپشن تو ساری استعمال ہو سکتی ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جب یہ ویلاگ تو سہیل آفریدی کا قافلہ نکلا ہوا ہے اس وقت. خیبر پختونخوا میں تو جو حالات ہیں اگر آپ کو سمجھاؤں وہاں پہ بلا شبہ 2 دھڑے موجود ہیں، اسے وہ تسلیم کریں یا نہ کریں. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو عمران خان کی جبری قید پر، علاج معالجے کو روکنے پر، اہل خانہ پارٹی کے ساتھ ملاقاتوں پر، 6 ماہ کی قید پر، جبری قید پر، تنہائی پر وہ خط لکھ رہے ہیں، بیرسٹر گور کو سمجھا رہے ہیں، سہیل آفریدی کو کہہ رہے ہیں کہ رہائی تحریک پر صحت پر لائے عمل دیں. جو ہمارے کارکنوں کے ساتھ، ہمارے رہنماؤں کے ساتھ، ہمارے قیدیوں کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پر ایک تحریک چلائیں. رسمی بیانات، یہ جو محدود احتجاجی سرگرمی سے نکلیں باہر، عدالتیں کو قانون محاذ اس کو پرامن انداز میں سامنے لائیں. اب یہاں تک میری اطلاعات ہے کہ سہیل آفریدی کی جو حکومت گرانا چاہتے ہیں اس میں بلا شبہ دیکھیں کچھ لوگ تو ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، جو اپنا سکور سیٹل کرنا چاہتے ہیں، جیسے علی مین گنڈا پور. ان لوگوں کو چھوڑ کر میجورٹی وہی لوگ ہیں جو عمران خان کی قید پہ پریشان ہیں، جیسے پورا پاکستان ہے. اسی لیے سہیل آفریدی کو آج دباؤ ڈالا جا رہا ہے کابینہ کے ہمراہ پہنچیں اڈیالہ جیل، ملاقات نہ بھی ہو تو وہاں ایک پریس کانفرنس کریں، یہ ساری باتیں عوام کے سامنے رکھیں، بے شک ان لوگوں کے نام بھی لے لیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور پھر یہ جو باقی گروپ ہیں یا باقی لوگ ہیں سب کو اکٹھا کر کے، اب بہت سارے نام ایسے ہیں میں لینا نہیں چاہتا لیکن وہ اس معاملے میں اب چونکہ ڈائریکٹ انوالو ہیں، کوشش کریں کہ تحریک کی طرف جائے. اب فارم 47 اس وقت تو دیکھیں فیلڈ مارشل 28ویں ترمیم کے ذریعے ایک طرف تو محسن نقوی اپنی وزارت عظمیٰ کی لابنگ کر رہا ہے، زرداری کی منت کر رہا ہے. کل وہ سعودی عرب سے آیا، شہباز شریف سے ملا، پھر کراچی گیا، اور زرداری کو کہہ رہے ہیں کہ سندھ آپ رکھیں، کچھ نہیں کریں گے، مجھے وزیر اعظم بننے دیں، میں بھی تو بیٹا ہوں آپ کا، جیسے بلاول تھا، ہے سوری سچ مچ کا بیٹا ہے وہ تو. بہرحال فارم 45 بلاول کہتا ہے میرے پاس بھی ہے، خواجہ سعد رفیع. مجھے تو ان لوگوں پہ بڑی شرم آتی ہے کہ ایک کا نانا والد شہید ہوئے دونوں کے، خبیر جرنیل اپنے اقتدار کے لیے، اس کے نانا ایک نانا کو پھانسی چڑھا گیا، اور دوسرا خواجہ سعد رفیع کے والد کو شہید کیا جس کا الزام وہ ان پہ لگاتے ہیں جن کے ساتھ کھڑے. مطلب ان لوگوں کو اقتدار کی خاطر، دیکھیں میں حیران ہوتا ہوں، یقین کریں کیسے کیسے لوگ ہیں. حالانکہ اقتدار میں پتہ ہے ہمیشہ نہیں رہنا. بہرحال اب تحریک انصاف کی قیادت کا دیکھنے آج کیا کرتے ہیں، اور پھر جنگ کی بھی بہت ساری اپڈیٹس ہیں کہ معاہدے کی طرف پاکستان کے اثرات کیا ہوں گے اگر یہ ہوتا ہے، اور نہیں ہوتا تو بھی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اس بھی بات کریں گے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.